السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کچھ کلپس دیکھنے کو ملی جس میں کچھ نااہل حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے بکواس پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش تھے؟ یہ اعتراض اس طرح کا پیش کرنا یہ ان کی بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اب میری اہلیہ کے تعلق سے جانتا ہوں کہ وہ پاک ہیں۔ یہ روایتیں ان تک نہیں پہنچی، اور پہنچی بھی ہو تو یہ لوگ اس کو پیش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اور یہ اس چیز کو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم سکھا دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے تو وہ دراصل اللہ کے سکھانے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور رہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ناپاک معاذ اللہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا؟ تو معاذ اللہ کیا یہ اللہ پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پر بھی یہ گمان اچھا نہیں رکھا کہ اللہ نے ایسی ناپاک عورت کو کیسے میرے نکاح میں رکھ دیا؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ اعتراض اللہ پر بھی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب اس میں حکمت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو علل اعلان نہیں فرمایا؟ اللہ اکبر! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان فرما دیتے، جبکہ جانتے تھے اور فرمایا بھی ہے صحابہ کرام میں کہ میں جانتا ہوں کہ میری اہلیہ پاک ہے، لیکن اس کا عام نہ ہونا، اس میں حکمت کیا؟ منافقین اس بات سے یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 2 نہیں 18 آیتیں نازل فرما کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی پاک دامنی بیان کر دی کہ اس کے بعد اگر کوئی ان پر اعتراض کرے تو وہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا۔ حکمتیں یہ لوگ جانتے نہیں، اس لیے نہیں جانتے کہ ان کے پاس حکمت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور یہ حکمت ملے گی کب؟ جب مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تب علم و حکمت ان کو ملے گا، چونکہ یہ وسیلے کے بھی منکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کے بھی یہ منکر ہے، جبکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، تو ان کو حکمت کبھی مل نہیں سکتی۔ یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ کسی بھی طرح عوام کو کنفیوز کر کے ان کے ایمان کو لوٹا جائے، ان کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے، اور آہستہ آہستہ ان کی طرف مائل کر کے ان کو بھی بدعقیدہ اور گمراہ بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور جانتے تھے، اور اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں حوض کوثر کے جام پلاتے وقت، حوض کوثر کا جام پلاتے وقت میں یہ کہوں گا کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ میرے امتی ہے، میرے اصحاب ہے۔ جب فرشتے ان کو لے کے جاتے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے بدعات کی، یعنی نئے عقیدے گھڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس حدیث کو لے کے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو قیامت کے دن ایسا کیوں کہیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہے؟ فرشتے یہ کیوں کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے نئے عقائد گھڑے تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، جبکہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا فرما دینا کہ کل میدان محشر قائم ہوگا، حوض کوثر پہ میں رہوں گا، اپنے امتیوں کو، غلاموں کو جام پلاؤں گا، اور کچھ لوگ آئیں گے جن کو فرشتے لے کے جائیں گے، میں یہ کہوں گا، فرشتے یہ
جواب دیں گے، میں یہ کہوں گا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، ایڈوانس میں بتا دینا۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں، لیکن وہابی اس جملے کو چھپا کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو حضور کا بیان کرنا ایڈوانس میں یہی علم غیب کی دلیل ہے۔ اب رہی بات کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہیں گے، فرشتے یہ کیوں جواب دیں گے، تو وہاں ان کی ذلت مقصود تھی، ان کو ذلیل کرنا مقصود تھا کہ اگر تم نئے عقیدے نہ گھڑتے تو تمہیں بھی حوض کوثر کا پانی ملتا۔ یہ ان کی ذلت کے لیے اس طرح ہوگا، یہ وہابی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کسی بھی طرح گھٹایا جائے، اور انشاءاللہ ہرگز یہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اب بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا منہ توڑ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور جس طرح کے یہ لوگ اور واقعات پیش کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا یا وہ نہیں جانتا، بالفرض اگر مان بھی لے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی کمپلیٹ ہو چکا، اب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے بعد کوئی بھی وہابی، کوئی بھی دیوبندی ایک ایسا واقعہ دکھا دے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں یہ نہیں جانتا، میں وہ نہیں جانتا، اس آیت کریمہ کے بعد ایک واقعہ دکھا دے، قیامت تک یہ نہیں دکھا سکتے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم۔